یہی سوال میرا آپ سے حسن رضا پاشا صاحب، اٹارنی جنرل کی عدالت میں جو وضاحت ہے اس کے مطابق ابھی آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی برقرار ہے، تو نواز شریف اور جہانگیر ترین کی نااہلی ابھی ختم نہیں ہوئی، اس پہ ذرا وضاحت فرما دیں۔ اور پھر ان کے منظور شدہ کاغذات نامزدگی کی اس وقت کیا حیثیت ہے؟ جی بالکل، میری رائے شروع سے ہی یہی رہی ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں امینڈمنٹ کرنے کے بعد کہ نااہلی کی مدت میکسیمم 5 سال ہوگی، اس کا بینیفٹ نواز شریف صاحب کو یا ترین صاحب کو نہیں مل سکتا، چونکہ ان دونوں کے آڑے جو ہے وہ ججمنٹ آنی ہے جو کہ 5 رکنی ممبر بینچ کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ اب اس پہ بطور اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 62(1)(f) بالکل خاموش ہے کہ نااہلی کی مدت لائف ٹائم ہوگی یا پرماننٹ بیسس پہ ہوگی، کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے۔ البتہ انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ جی کہ لائف ٹائم ہوگی، جس پہ ابھی میرے بھائی آبد زبیری صاحب بھی فرما رہے تھے، سمیع بلوچ والا کیس اور باقی سارے جو کیسز ہیں ان کو بناتے ہوئے۔ لیکن اس کا جو مطلب ہے، اگر اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ججمنٹ ہے اس کے تناظر میں، تو اس وقت بھی باقی لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اپیل کا جو حق ہے ریویو پٹیشن کے بجائے جو آرٹیکل 184(3) کی پٹیشن ہوتی ہے اس میں جو ایگریڈ پارٹی ہے وہ اپیل کر سکتی ہے، تو اس کے لیے آئین میں امینڈمنٹ کرنا پڑے گی۔ لیکن عدالت نے اس کو انڈو کیا کہ نہیں، آئین میں امینڈمنٹ نہیں کرنی پڑے گی، یہ جو پارلیمان نے قانون بنا دیا ہے دس از سفیشینٹ۔ اسی انالوجی پہ شاید اس کو لے کے کہ پارلیمان نے چونکہ سیکشن 232 میں امینڈمنٹ کر کے 5 سال تک کی نااہلی کا تعین کر دیا ہے، تو لہٰذا یہی پریویل کرے گا، چونکہ آئین خاموش ہے، بالکل آئین میں لائف ٹائم نااہلی کا ذکر نہیں ہے، تو شاید وہی انالوجی۔ بہرحال یہ جب تفصیلی فیصلہ آیا تو دیکھا جائے گا، ہم تو تبصرے کر رہے ہیں اور آپ کے سوال کا جواب بھی دینا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سائٹ پہ جائے گا۔ اوکے، سو حسن پاشا صاحب، اگین آئی نو سب جوڈس ہے، اس پہ اسپیکولیشن نہیں ہو سکتی، لیکن جو چیف جسٹس ہیں ان کا تو تھرو آؤٹ ایک سٹانس رہا ہے پارلیمان کی سپریمیسی کے حوالے سے۔ وہ پارلیمنٹ میں تشریف بھی لے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اس حوالے سے وہ بار بار بات کرتے رہے ہیں، جنہوں نے NDU میں لیکچر دیا وہاں پہ بھی۔ واٹ ڈو یو تھنک، کیا ڈیسیجن آ سکتا ہے؟ پھر وہی اسپیکولیشن والی بات ہے، لیکن آج کی جو آبزرویشنز ہیں ان کو دیکھا جائے اور ٹرینڈ دیکھا جائے کہ آلموسٹ پورا بینچ کا جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہے۔ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے فیصلہ لائف ٹائم والا جو نااہلی کا فیصلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا اور 5 ایئرس تک میکسیمم نااہلی رہے گی، جو مجھے لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں اب فیصلہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہم بس وہ کیا کہتے ہیں کہ اندازی لگا سکتے ہیں، اسپیکولیشن کر سکتے ہیں، تو اسی پہ آپ کے سوال کا جواب بھی دینا ہے، لیکن بڑے محتاط انداز میں کہہ رہا ہوں۔ سیاست پہ تو کھلی فیلڈ ہے ہم سب کے لیے، سو کیا کین وی اسپیکولیٹ کہ نواز شریف صاحب لڑے ہوں گے الیکشن اور جہانگیر ترین صاحب بھی؟ جی بالکل، نواز شریف صاحب بھی لڑ رہے ہوں گے اور جہانگیر ترین صاحب بھی لڑ رہے ہوں گے، یہ نظر آ رہا ہے ہمیں۔ اینڈ حسن رضا پاشا صاحب، یور کامنٹس آن 62 اینڈ 63، کیونکہ اراؤنڈ دا ورلڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ریپرزینٹیٹیو سے ہم کہتے ہیں ہائی مورل گراؤنڈ پر ہوں، چاہے جیسا بھی معاشرہ ہو۔ از اٹ دا سیم ان پاکستان یا از اٹ ویری ڈیفیکلٹ ہیئر؟ نہیں، دیکھیں جہاں تو اخلاقی حوالے سے دیکھا جائے تو ہم سب کی یہ خواہش ضرور ہے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں وہ پاک صاف اور تمام جرائم سے مبرہ ہوں اور صادق بھی ہوں، امین بھی ہوں اور سچے بھی ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں پریکٹس کرتا تھا تو ہم ROs کے پاس پیش ہوتے تھے مختلف کینڈیڈیٹس کے ساتھ، تو وہ RO صاحب سوال کرتے تھے جی ہاں جی سورہ کوثر سنا دو، اور وہ فٹافٹ
انا تینا سنا دیتا تھا اور بس اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کر کے اس کے کاغذات نامزدگی جو ہے منظور کر لیتے تھے. تو یہ پیرامیٹرز ہر ایک کے اپنے ہیں صادق اور امین بنانے کے. ہو سکتا ہے کہ وہ خود اتنا صادق اور امین نہ ہو جو پریزائڈنگ چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہر ایک کا صداقت کا بھی اور پرنسپل ہے, امانت کا بھی اور پرنسپل ہے, اپنے اپنے زاویہ نگاہ ہیں. پتہ نہیں جن کو ہم صادق اور امین سمجھ رہے ہیں اصلیت ان کی دیکھی جائے تو وہ نہ ہوں. اور واقعی چیف جسٹس صاحب نے جو یہ فرمایا کہ شاید اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آج زندہ ہوتے اور ان کو بھی صادق اور امین اپنے آپ کو ڈکلیئر کرانے کے لیے بڑی تگدو کرنی پڑتی, وہ اس فارمولے پہ اس فریم میں فٹ نہ آتے جو کہ 62 کی اور 63 کی ریکوائرمنٹ ہے. رائٹ. حسن پاشا صاحب, آپ کا کیا خیال ہے, ٹھیک ہوئے ہیں ریجیکٹ پیپرز یا دیر از روم فار امپروومنٹ؟ جی بالکل, میں عابد زبیری صاحب کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ جو میجورٹی نامینیشن پیپرز ہیں وہ فلمزی گراؤنڈ پہ ریجیکٹ کیے گئے ہیں, لیکن ایسے بھی ہیں جو واقعی ٹیکنیکی بنیادوں پہ اگر دیکھا جائے تو وہ خارج ہونا بنتے ہیں. بہرحال ایک توقع ضرور رکھنی چاہیے کہ جو عدلیہ ہے, ہائی کورٹس ہیں اسپیشل, چونکہ ٹریبیونلز ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل بنے ہیں, وہ کم از کم ضرور بادشاہ صاحب کہ اگر میجورٹی ایک ہی پارٹی سے ہو, میجورٹی ریجیکشن پیپرز کی ایک ہی پارٹی سے ہو, تو اس کے اوپر کوئی کویسچن ہے یا اٹس ایبسولوٹلی فائن؟ دیکھیں, یہ اب ہم اگر کوئی بات کریں گے تو پھر یہ کہیں گے جی کہ ہم الیکشن کو ڈیلے کرانا چاہتے ہیں, ہمارے اوپر یہ بھی الزام لگا. یہ بات نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو اب میں تو کچھ نہیں کہوں گا خاص طور پہ عابد زبیری صاحب کی موجودگی میں, لیکن یہ بات ہے کہ کچھ اعتراضات ایسے آئے ہیں جن کو اعلیٰ ترین عدلیہ کو دیکھنا چاہیے کہ لیول پلینگ فیلڈ مکمل ہے یا نہیں ہے. رائٹ. عابد بھائی صاحب, آپ اس پہ ضرور, پارٹی کو وکٹمائز کیا گیا یا نہیں کیا گیا. رائٹ. تو یہ بہرحال یہ دیکھنا چاہیے. جی رائٹ. کچھ واویلا قبل از وقت بھی ہے, ٹھیک, کچھ واویلا قبل از وقت بھی ہے. اگر وہ اپیل کا فیصلہ دیکھ لیتے تو زیادہ بہتر تھا, شاید ادروائز ہوتی. اوکے. سو حسن پاشا صاحب, اگین آئی نو سب جوڈس ہے, اس پہ اسپیکولیشن نہیں ہو سکتی, لیکن جو چیف جسٹس ہیں ان کا تو تھرو آؤٹ ایک سٹانس رہا ہے پارلیمان کی سپریمیسی کے حوالے سے. وہ پارلیمنٹ میں تشریف بھی لے گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, اس حوالے سے وہ بار بار بات کرتے رہے ہیں. جنہوں نے این ڈی یو میں لیکچر دیا وہاں پہ بھی. واٹ ڈو یو تھنک, کیا ڈیسیجن آ سکتا ہے؟ پھر وہی اسپیکولیشن والی بات ہے, لیکن آج کی جو آبزرویشنز ہیں ان کو دیکھا جائے اور ٹرینڈ دیکھا جائے کہ آلموسٹ پورا بینچ کا جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہے. لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے فیصلہ لائف ٹائم والا جو ڈائلی کا فیصلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا اور 5 ایئرس تک میکسیمم نائلی رہے گی, جو مجھے لگ رہا ہے. پتہ نہیں اب فیصلہ کیا ہوتا ہے, لیکن ہم بس وہ کیا کہتے ہیں کہ اندازی لگا سکتے ہیں, اسپیکولیشن کر سکتے ہیں. تو اسی پہ چلے سیاست پہ اسپیکولیٹ ہوتا ہے نا, سیاست پہ تو کھلی فیلڈ ہے ہم سب کے لیے. سو کیا کین وی اسپیکولیٹ کہ نواز شریف صاحب لڑے ہوں گے الیکشن اور جہانگیر ترین صاحب بھی؟ جی بالکل, نواز شریف صاحب بھی لڑ رہے ہوں گے اور جہانگیر ترین صاحب بھی لڑ رہے ہوں گے, یہ نظر آ رہا ہے ہمیں.